لبیک اللہم لبیک۔ طواف کے لیے سطر پوشی شرط ہے، یعنی فرض ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بعثه فی الحجۃ التي امرہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حجۃ الوداع یوم النحر فی رہط یؤذن فی الناس الا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجۃ الوداع سے قبل انہیں اس حج میں بھیجا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی حضرت ابو بکر کو امیر مقرر کیا تھا تاکہ وہ قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحج منا میں لوگوں کے درمیان عام اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، کیونکہ بیت اللہ اب خالص ہے کس کے لیے؟ توحید والوں کے لیے۔ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے، عریاں ہو کر۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، کیونکہ دور جاہلیت میں لوگ عریاں طواف کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ ہم جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ بیت اللہ کے پاس کیوں جائیں۔ شیطان نے کیا اچھی دلیل دل میں ڈالی، گناہ کی بھی کیسی خوبصورت تعویلیں دل میں ڈالتا ہے نا شیطان، اور انسان اس کو بالکل درست سمجھ لیتا ہے۔ طواف کے لیے ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحائض تقضی المناسک كلها الا الطواف بالبیت، رواہ احمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض والی عورت طواف کے علاوہ باقی تمام احکام پورے کرے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایسے مریض جن کو ایسا مرض لاحق ہو جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر باوضو نہ رہ سکتے ہوں، جس میں سے ایک استحاضہ ہے۔ استحاضہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہی خواتین کو سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے، کسی وقت بھی وہ پوری طرح پاک نہیں ہوتی، یعنی پیریڈز ہی کی طرح، یعنی پورا مہینہ۔ اسی طرح بواسیر ایک بیماری ہے جس میں بسا اوقات ایسی ریزش ہوتی رہتی ہے، یعنی سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مکمل طور پر پاک نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ان کا یورین پرابلم ہوتا ہے کہ وہ یورین کو کنٹرول نہیں کر سکتے، بسا اوقات کھانسی وغیرہ کی وجہ سے یا کسی ویکنس کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے قطرہ قطرہ ان کے یورین کا نکلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا وضو بہت دیر برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح اور بھی کوئی ایسی سیکریشن کہ جس کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جائے اور وہ اس کے اپنے کنٹرول یا بس میں نہ ہو، ایسے تمام امور میں نماز ہو یا طواف ہو ایک دفعہ وضو کر لینا کافی ہے، اور اس وضو سے ایک نماز یا ایک طواف کر لے، خواہ نماز اور طواف کے دوران سپاٹنگ ہوتی رہے یا پھر یورین پاس ہوتا رہے۔ ہاں، جب وہ مکمل ہو جائے ایک نماز اور دوبارہ اگلی نماز کے لیے خواہ ویسے وضو ہو لیکن اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح دوسری دفعہ اگر وہ طواف کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ اس کو وضو کر کے آنا ہوگا۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ اگر کوئی شخص اپنی کسی ایسی بیماری کی وجہ سے جو اس کے کنٹرول میں نہیں اپنا وضو برقرار نہ رکھ سکتا ہو تو وہ وضو کر لے، اور اسی حالت میں خواہ اسے بلیڈنگ ہو رہی ہے یا یورین پاس ہو رہا ہے یا کچھ بھی، اسی حالت میں ایک نماز یا ایک طواف کر لے۔ اب اگر مثلا ظہر کے وقت اس نے وضو کیا، اس نے نماز پڑھی، اب عصر کا وقت آ گیا، ویسے اس کا وضو نہیں ٹوٹا لیکن اس بیماری کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہے، اب دوبارہ وضو کرے۔ اسی طرح طواف کے لیے بھی، نئے طواف کے لیے پھر دوبارہ وضو۔ ایک نماز سے مراد ایک وقت کی نماز، اور ایک طواف سے مراد ایک وقت کا طواف۔ اس میں پیڈ رکھ لے انسان یا کوئی بھی ایسی چیز، اور جس کی وجہ سے یہ کہ وہ نجاست بہت پھیلے نہ، اس نجس لباس کے ساتھ ہی وہ پوری نماز کرے گا یا طواف کرے گا، اور اس کے بعد جا کر نیا وضو اور نیا لباس تبدیل کر لے۔ ٹھیک ہے؟
یعنی جب نماز یا کوئی عبادت شروع کرنے لگے اس وقت وہ پاک ہو جائے، پھر وہ پاکی برقرار رکھ نہیں سکتا، آؤٹ آف کنٹرول ہے، بیمار ہے، معذور ہے، تو اس کے لیے شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ استحاضہ کی مریضہ تھی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض کے خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، یعنی تھک ہوتا ہے، جو پہچانا جاتا ہے، اگر یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو پھر ہر بار وضو کرو اور نماز ادا کرو۔ پھر نماز کے دوران اگر بلیڈنگ ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسے نسائی نے روایت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔